السلام علیکم، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند دنوں قبل بنگلہ دیش میں ایک ہزاروں طلباء کے ہجوم نے احتجاج کر کے وقت کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور ثابت قدمی سے اپنے تمام مطالبات منوا لیے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سیاسی جو منظرنامہ ہے ان کو چند ہزار طلباء نے یک لخت اس کو چینج کر دیا۔ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر نہ صرف مجبور ہوئی بلکہ اقتدار بھی چھوڑ کے بیرونی ملک فرار ہو گئی۔ تو بنگلہ دیش جو کہ 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ تھا، جہاں کئی وجوہات ہیں، محرکات ہیں، ان میں طویل پلاننگ ہے، لابنگ ہے، سیاسی مداخلت ہے اور دیگر محرکات ہیں، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان آج بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اس سانحے پر پاکستان کے نامور بڑے لکھنے والوں نے اس پر اپنی کتابیں لکھی، ہزاروں آرٹیکل لکھے، مضامین لکھے۔ ان میں سر فہرست تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ اس کتاب کو ان تمام کتابوں امام کا رتبہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس موضوع پر پاکستان میں، بھارت میں، جہاں اردو، انگریزی اور دیگر علاقائی زبانوں میں لکھنے والوں نے خوب لکھا، ان میں پاکستان سے جناب الطاف حسن قریشی صاحب کتاب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا بھی قابل ذکر ہے، جس میں انہوں نے مفصل انداز میں سقوط ڈھاکہ کی جو وجوہات ہیں وہ قلم بند کی ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک اس کتاب کو لکھا جناب بریگیڈیئر سعد اللہ خان صاحب نے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے ہمارے پیارے محترم مرشد جناب جبار مرزا صاحب نے قائد اعظم اور افواج پاکستان کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ ان کی نشان امتیاز کتاب بھی اس حوالے سے خاصی مقبولیت پا چکی ہیں۔ مزید یہ کہ اس موضوع پر تحریک پاکستان رضی الدین نے اسے تحریر کیا۔ اس کے علاوہ آزادی کے متوالے ایم آر شہد نے اسے تحریر کیا۔ پاکستان خرابی اور اس کے اثرات، یہ بابر ایاز صاحب نے لکھا۔ اور 2024 میں جو تازہ ترین کتاب اس موضوع پر شائع ہوئی، ان میں ہمارے ملک کے نامور مزاح نگار جناب سہیل پرواز صاحب کی کتاب میں بھی ڈھاکہ جاؤں گا، اور اس کے علاوہ ملتان کے جناب اسلام تبسم صاحب کی کتاب میں نے بھی ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اور دیگر کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جن میں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تمام تر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے، اپنے نقطہ نظر سے، اور جو ان کے مشاہدات ہیں یا انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات دیکھے، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں قلم بند کر دیے، تحریر کر دیے۔ اب ہمارے بعض ادبی نقاد اور بعض جو طبقہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذکورہ بالا تمام کتابیں 100% حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی ماری گئی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زیب داستان یا ذہنی اختراع کے حوالے سے اس میں کچھ ایسا مواد ڈالا گیا ہے جو شاید کتاب کی اشاعت بڑھانے کے لیے یا سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے یا اس طرح کے کچھ عوامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام کتابوں کا بغور مطالعہ کریں تو ایک عام قاری بھی جو اصل حقائق ہیں ان تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح 2024 میں جو آخری کتاب سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر آئی، وہ لکھی ہے کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب نے، اور اس کتاب کا نام ہے نیل کھیت۔ سامعین اکرام، نیل کھیت جناب کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب کی یہ اولین آپ اسے تحریر کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر پڑھنے میں یہ ان کی خود نوشت معلوم ہوتی ہے،
لیکن کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ اس کو ناول کے تناظر میں پڑھیں تو آپ اس سے زیادہ محظوظ ہو سکیں گے۔ تو جو یہ لفظ ہے نیل کھیت، یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں پایا جانے والا ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جس میں سرخ، جامنی، گلابی پھول وغیرہ اگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں ایک کسان تحریک بھی شروع ہوئی تھی جو غالباً 1859 میں شروع ہوئی، اسے بھی نیل کھیت کا نام دیا گیا۔ اور جو یہ کتاب یا ناول ہے، اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کی ایک نامور روڈ ہے، سڑک ہے، جس پر اس کہانی کے کرداروں اور ان کا تانا بانا وہاں بنا گیا۔ تو اس لحاظ سے مصنف نے اس ناول کا نام نیل کھیت رکھا۔ مصنف نے یہ ناول مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بننے سے قبل 1971 کی جنگ سے پہلے اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ جو بیتی، اس کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کیا اور ان کی تعیناتی بھی ڈھاکہ اور اس کے گرد و نواح میں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے جناب کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب نے جو دیکھا، جو ان پر بیتی، جو حالت جنگ میں یہ رہے اور جن جن کرداروں سے ان کا واسطہ پڑا، جو کچھ مثبت بھی ہیں کچھ منفی بھی ہیں، ان تمام کا حال احوال انہوں نے اپنے اس ناول میں سمو دیا ہے۔ اس ناول کے بظاہر دو ٹریک آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ٹریک جنوبی پنجاب، بہاولپور، بہاول نگر، سماسٹا سے انہوں نے اٹھایا، اور دوسرا ٹریک جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے اٹھایا اور آخر تک اس کو لے کر چلے۔ بشیر احمد خان عباسی صاحب کو کریڈٹ دیں گے کہ بالکل ایک نئے لکھنے والے، نووارد لکھنے والے نے جس انگ سے، جس اسلوب سے ناول لکھا وہ لائق تعریف ہے، کیونکہ اس ناول کا جو آپ کو اس میں اسلوب نظر آئے گا، جو اس کی بنت کاری ہے، جو ایک ناول کی باقاعدہ ایک فارمیٹ ہوتی ہے، اس فارمیٹ پر جناب عباسی صاحب پورے اترے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ ان کا پہلا ناول ہے، لیکن ہمیں پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کہنہ مشق رائٹر نے اسے تحریر کیا ہو۔ ناول کو قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے عبدالستار عاصم صاحب نے اس کو شائع کیا، اور اس کے شائع ہوتے ہی ملک بھر کے ادبی حلقوں میں خاصی ہلچل مچ گئی، اور بے شمار بڑے لکھنے والوں نے انہیں اس ناول پر سراہا۔ جیسے پروفیسر ڈاکٹر شعیب عتیق صاحب نے بہت عمدہ انداز سے اس ناول کی تشریح کی، اس پر تبصرہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر تبصرے بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک تبصرہ ایسا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تبصروں سے الگ، منفرد، لیکن بہت کڑے معیار کا جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سخت کومنٹس کہہ سکتے ہیں، تبصرہ کہہ سکتے ہیں، وہ لکھا اسلام آباد کے ممتاز صحافی، شاعر، ادیب جناب جبار مرزا صاحب نے، اور پاکستان کے چند بہترین نقادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر خاصا کڑا اور سخت تبصرہ کیا، جس پر میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا اور پوچھا کہ جناب علی، پاکستان میں جہاں اتنے بے شمار لکھنے والے ہیں جنہوں نے سقوط ڈھاکہ، مشرقی پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی، مضامین لکھے، آرٹیکل لکھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام مستند ہیں، تمام کے تمام کیا 100% حقائق پر پورے اترتے ہیں؟ تو جب آپ انہیں قبول کر لیتے ہیں تو جناب کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد عباسی صاحب کا کیا قصور ہے کہ آپ نے ان کی کتاب کیوں نہیں قبول کی؟ جس پر مرزا صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ ان کا کام ہے کہ ہمیشہ وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صاحب اور ان کی یہ کتاب نیل کھیت خوش بخت ہیں
کہ وقت کے بڑے جید جو ادیب ہیں، تنقید نگار ہیں، وہ ان کی کتابوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہے ہیں، تو میں کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب کو اس عمدہ ناول لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے لکھنے والوں نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر لکھا، ایک عام سا ایک مغالطہ محض ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہمارے 90,000 یا 92,000 فوجی ان کی قید میں رہے، تو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فوجیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 36,000 کے قریب ہے۔ باقی جو لوگ تھے وہ بچے ہیں، ان میں خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، ان میں ملازمت پیشہ لوگ ہیں، نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، کلرک ہیں، ڈرائیور وغیرہ ہیں۔ یہ باقی وہ لوگ تھے جو ہرگز فوجی یا فوجیوں میں شمار جنہیں نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تاریخی مغالطہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کی جبار مرزا یا دوسرے لوگ اصلاح کرتے ہیں کہ وہ جو حقائق ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے لائیں۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ مذکورہ بالا جتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ ان کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، دیکھیں، تب آپ کو ادراک ہوگا، فہم ہوگا کہ سکوت ڈھاکہ یا سانحہ مشرقی پاکستان کے اصل حقائق کیا تھے، اصل وجوہات کیا تھی، اور وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان میں ڈھل گیا۔ باقی آپ نیل کھیت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ناول کے کرداروں سے، واقعات سے آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ مصنف صاحب نے کیا، وہ یہ کہ نیل کھیت میں انہوں نے بہت سی جگہوں پر ہمارا جو کلاسیکل اردو ادب ہے یا اس کے لکھنے والے ہیں یا اس اردو ادب کے جو شاہکار مشاہیر کرام ہیں، ان کا ایک بالکل نیچرلی انداز سے انہیں اپنے ناول کے کرداروں کی زبانی نئی نسل کو آگاہی دی، جیسے کہ پاکستان سے حضرت علامہ اقبال اور ان کی خوبصورت شاعری کو انہوں نے کتاب میں سمویا، اس طرح فیض احمد فیض اور بنگال کے بڑے شاعر ٹیگور کو بھی انہوں نے، اور ان کی شاعری کو اور ان کی ہسٹری کو انہوں نے کرداروں کی زبانی ہمیں اور نئی نسل کو بتایا، آگاہی دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا کہ اپنی پہلے ہی ناول میں یہ اپنے مشاہیر کرام کو بھولے نہیں، انہیں بہترین انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح پاکستان کی افواج، پاکستان کو انہوں نے بھرپور انداز سے نہ صرف خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ یہ خود بھی 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش میں تعینات تھے، زخمی حالت میں ہسپتال میں بھی رہے، اور 1977 تک انہوں نے قومی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کے اپنا فارم ہاؤس بنایا، اور آج کل یہ اپنے فارم ہاؤس پر مطالعہ کرتے ہیں اور اسی طرح لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کیپٹن ریٹائرڈ بشیر احمد خان عباسی صاحب کو قلم کو مزید توانا کرے اور وہ اسی طرح خوبصورت کتابیں ہمارے سامنے لاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔